لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی مرحلوں میں پیدا کیا، اس حالت میں کہ اس کی سلطنت پانی پر تھی، تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون سب سے اچھا کام کرنے والا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو جو کافر ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ بھی تو نہیں. نزہۃ القلوب میں لکھا ہے کہ عربی اصطلاح میں عرش کے معنی تخت شاہی کے ہوتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش تخت شاہی پر اونچا بٹھایا. اور قرآن میں دوسری جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے پوچھا اَہَٰذَا عَرْشُکَ، یعنی کیا تمہارا عرش تخت سلطنت بھی ایسا ہی ہے. خدا کے عرش کی حقیقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایک مقام ہے جہاں سے خدائی احکامات جاری ہوتے ہیں اور فرشتے ان احکامات کو پڑھ کر عمل کرتے ہیں. عرش الہی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی تخت ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے. ایسا سوچنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ اس کے معنی خدا کو محدود بھی کرنا ہے اور مجسم بھی، جبکہ خدا حدود اور تجسیم سے بلند و بالا ہے. غرض قرآن میں جہاں بھی عرش الہی کا ذکر آیا ہے اس سے خدا کی سلطنت، مملکت اور اقتدار مراد ہے، بیٹھنے کی جگہ مراد نہیں ہے. یہ لغات القرآن میں لکھا ہوا ہے. تفسیر صافی میں بحوالِ اصول کافی اور شیخ صدوق کی توحید یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کے عرش کا پانی پر ہونے سے مراد خدا کا علم ہے. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا کا تخت پانی پر تیر رہا تھا اور خدا اس تخت پر تشریف فرما تھا، وہ جھوٹے ہیں. اسے تو خدا ایسی چیز بن گیا جسے کوئی اٹھا لے. اس طرح خدا میں مخلوق کی صفت ثابت ہو گئی، اور عقل بتاتی ہے کہ جو چیز کسی کو اٹھا لے وہ قوت میں زیادہ ہوتی ہے. اس طرح اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ پانی خدا سے زیادہ طاقتور ہے کہ اس نے معاذ اللہ خدا کو تخت سمیت اٹھائے رکھا تھا. لغات القرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا لیبلوکم، یعنی امتحان لینے کے لیے تمہارا، تو امتحان لینے کے 2 مقاصد پورا کرتے ہیں. ایک، اس امتحان لینے والا اس شخص کی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائے. 2، جس کا امتحان لیا جائے اس کو اس کی صلاحیتیں بتا دی جائیں. یہاں امتحان کا مقصد یہی دوسرا مقصد ہے، کیونکہ خدا تو ہر شخص کی تمام صلاحیتوں سے از خود واقف ہے کہ وہی ان کا عطا کرنے والا ہے. اس طرح امتحان لینے کا مقصد اتمام حجت ہے، تاکہ جس کو سزا دی جائے اس کو قائل کر کے سزا دی جائے، اور جس کا مرتبہ بڑھایا جائے اسے کوئی ناانصافی نہ سمجھے. اور خدا کا ارشاد فرمانا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اخلاقی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو جو اس کی امانت ہیں کس طرح استعمال کرتا ہے. اگر انسان کی تخلیق کی طے میں یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر انسان کو اختیارات دینا بے معنی ہو جاتا. نیز یہ کہ انسان پر اخلاقی ذمہ داریوں کا بوجھ لادنے کے بعد اس کا حساب کتاب نہ کیا جاتا تو پھر تخلیق کا سارا کا خانہ بالکل مہمل ہو جاتا. اور کافروں کا یہ کہنا کہ یہ قرآن سری جادوگری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار دنیا کی لذتوں سے اتنے مگن ہیں کہ وہ زندگی کے مقصد کو سنجیدگی سے سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. جب قرآن خود ان کے وجود کی غرض و غایت بتاتا ہے تو وہ احمقوں کی طرح قہقہے اڑاتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
بھپتیاں بھی کستے جاتے ہیں کہ یہ شخص تو معاذ اللہ جادوگروں جیسی بےمانی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو سنجیدگی سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کے نزدیک جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو نہیں جانتا، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقتوں کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔